الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اچھے آدمی تھے، بڑے اچھے بزرگ تھے اور بڑے عابد زاہد تھے۔ ان کو پتہ لگا کہ فلاں بستی کے اندر ایک آدمی ہے اور وہ ایسے نظر ڈال کے تاثر دیتے ہیں کہ فوراً آدمی بدل جاتا ہے، اور ہے بھی وہ کافر۔ تو حضرت حیران ہو گیا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ایسا اثر ڈالے گا کہ نعوذ باللہ ہم دین چھوڑ دیں گے؟ میں جا کے دیکھتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں۔ جب وہاں آئے نا جی، تو اس نے ایسا دیکھا، اس کے آنکھوں میں کوئی ایسا میکنیزم تھا، مقناطیس تھا، ہپناٹائز کرتا تھا، فوراً حضرت بھی اس کے اثر میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تمہیں اب مقام تب مل سکتا ہے، ایک تو خنزیر ہے میرے، وہ چرایا کرو، ایک گلے میں زنار پہن لو، ایک چوٹی رکھ لو، اور ایک کلمے کا انکار کر دو۔ اور حضرت نے سب کچھ کر دیا، ایمان ہی ختم، وہ عبادت بھی گئی۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم تو مولوی ہیں اور عالم ہیں اور ہم تو جناب بڑے عابد ہیں، اب تو ہم نے 10 عمرے کیے ہیں اور 20 حج کے، بھٹکتے ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آدمی کی ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نا جیسے بنا عمارت بنانی ہو نا، سال ہر سال لگ جاتے ہیں، توڑنی ہو تو ایک بلڈوزر دھکا دیتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آدمی کو نیک بننے میں تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، برباد ہونے میں تو کوئی محنت نہیں ہے۔ تو کسی اور اللہ والے کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ فلاں شخص جو تھے، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، وہ اس ظالم کے ہاتھ میں آ گئے، وہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے اوپر حصار کیا۔ حصار کرنے کے بعد اس ظالم کے پاس پہنچے، اس نے بڑی کوشش کی، بڑی نظریں دوڑائیں، لیکن وہ تو حصار کر چکے تھے، ان پر تو اثر ہو نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اس پر بھی حصار کیا، اس کو انگلی سے پکڑ کے لے آئے۔ جب وہ باہر نکلا تو فوراً حیران ہو گیا، اس نے توبہ کی، غسل کیا، استغفار کیا، اور پھر اپنی اصلی حالت میں بدل گیا۔ تو اللہ والے پھر مدد کے لیے اللہ بھیج دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے قرآن کی مدد پکڑتے ہیں، حصار کر لیتے ہیں۔ آیت الکرسی آدمی 7 دفعہ پڑھ کے حصار کر لے نا، کوئی دنیا کا شیطان دجال اس میں اثر نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں اعظم ہے اللہ کا، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان اتنی بڑی ہے نا جی، کہ ورنہ یاد رکھیں، یہ بڑے بڑے جو ہندو ہیں، جوگی ہیں، یہ بدھ مت ہیں، ان کے اندر بھی بڑے نامراد کامل قسم کے لوگ ہیں جو مشقیں کر کے اس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں۔ مشقت، یہ مشق ہے نا، محنت ہے، جو بھی محنت کرے، مسلمان کرے یا کافر کرے، یہ کوئی پیری فقیری بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات ہے عبادت، استقامت الدین، کہ آدمی دین پہ مضبوط ہو، سنت پہ مضبوط ہو۔ باقی یہ شعبے وعبے دکھانا اور کراماتیں دکھانا اور کشف کر کے بتا دے، اچھا تم اس لیے میرے پاس، یہ تو معمولی بھی ہے، تو جوگی بھی بتا دیتے، یہ تو نجوم بھی ہاتھ دے کے بتا دیتے، اس میں کون سی ولایت ہے؟ یہ تو یہودی بھی بتا دیتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت الدین جو ہے یہ سب کرامتوں سے اونچی ہے۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص گیا، 2 دن 3 دن رہا، اس کے بعد اجازت طلب کی، فرمایا بھائی کیسے آئے تھے اور کیوں جا رہے ہیں؟ اور نے کہا حضرت آپ کا نام سنا تھا، مرید ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے 3 دن ایک ایک بات پہ نظر رکھی ہے کہ ہمیں تو آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، کوئی کرامت، کوئی کشف، کوئی بات۔ اور میں بھائی ان 3 دنوں میں آپ کو یہ نظر آیا ہے کہ ہمارا کوئی قدم سنت کے خلاف ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں۔ انہوں نے کہا بس ہماری کرامت یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو سنت کے رکھا ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کا دامن پکڑ کے رکھو، ورنہ کوئی بات نہیں ہے کہ شیطان آخری عمر میں، بڑھاپے میں، موت کے وقت بھی بھٹکا دے اور ساری زندگی کی بات ایک اور جھلکی ڈالے اور کئی مولوی رل گئے۔
کئی پیر رلتے ہوئے ہم نے دیکھے، کئی مولوی طالب ہمارے اپنے پاس پڑھنے والے لوگ، بس کسی عورت کی نظر پڑی، وہ اس کے حسن میں ایسے پاگل ہوئے، علم بھی گیا، دین بھی گیا، نمازیں بھی گئیں، قرآن بھی گیا، ہر شے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ایسے تو نہیں نا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو، کیوں؟ وہ اللہ ہمیں اندھا بنانا چاہتے ہیں کہ ان پہ چہرے پہ نظر ہی نہ پڑے۔ سب سے بڑا فتنہ ہے عورت، ایاکم وفتنۃ النساء۔ حضور نے فرمایا خبردار عورت کے فتنے سے بچنا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کید کن عظیم، عورت کا فتنہ بہت بڑا مکر ہے، وہ تو شیطان کے مکر سے بھی بڑا ہے۔ قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر اللہ والوں کے آگے کمزور ہے، لیکن عورت کا مکر ان پر بھی چل جاتا ہے۔ جب کوئی بات اثر نہ کرے نا جی، دو فتنے ہمیشہ یاد رکھنا، ایک دولت اور ایک عورت۔ کتنے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے بک گئے اور قادیانی بن گئے؟ کتنے لوگ ہیں جو پیسے دے کے بک گئے، اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے ان کے ایجنٹ بن گئے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کسی عورت کے فتنے میں آ گئے؟ اسی لیے اس وقت دونوں طاقتیں جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، دولت بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ میں۔ وہ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، ہاں، مگر جن کو اللہ بچا لے وہ الگ بات ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہم عاجز بندے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور بچنے کا حل کیا ہے؟ قرآن و سنت کا دامن پکڑو مضبوطی سے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔